بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد عرفان شاکر، چک نمبر 169 مرا ڈاروں والا ایریا، تحصیل چشتیاں، ضلع بہاول نگر۔ آج کا موضوع انار کی فائنل پروننگ، کٹنگ، واٹر شوٹ کی ریموونگ اور آنے والے وقت میں اس کی خوراک اور نگہداشت کے متعلق ہے۔ تو جو میرے دوست نئے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو شاکر کسان ٹپس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبایا کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے۔ میرا چینل ہمیشہ کسان کی رہنمائی، باغبان کی رہنمائی، جو بھی آرچرڈ فارمنگ کرتے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ریکویسٹ ضرور کرتے ہیں کہ آگے گروپوں میں شیئر کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ جو بھی انفارمیشن آپ تک پہنچی اس تک بھی یہ پہنچ جائے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو نشاندہی کروائی تھی کہ اس کے متعلق جو انار کی کٹنگ ہے اس کا جو فائنل ہم نے راؤنڈ اب کلیئر کر رہے ہیں، اس میں بقایا بچی ہوئی واٹر شوٹ اور وہ شاخیں جو زمین کی طرف جا رہی تھی، لٹکی تھی، پھل لگنے کے بعد اس نے زمین کو ٹچ کرنا تھا، اس کو ریموو کیا۔ ابھی یہ خوابدگی کی حالت میں ہے، ڈارمنسی میں ہے، پتا بالکل اس پر ختم ہے، نئی پھٹان آنے والی ہے۔ آج کی تاریخ 17 فروری اور 2022، نئے آنے والے سال میں نئے جو فروٹ کی طرف راغب ہے پودا، ابھی جو نیکسٹ پھٹان لے گا۔ اس میں چند مختصر سی ویڈیو میں آپ کو میں چند نقطہ جات پر روشنی ڈالوں گا، جس میں ایک تو واٹر شوٹ کے اوپر ہم نے کون سی ادویات کا استعمال کرنا ہے جس سے آگے فنگس نہ بڑھے، دوسری وہ کون سی غیر ضروری شاخ ہے جو آنے والے وقت میں آپ کو فنگل ڈزیز بیماری آنے کا باعث بنے گی، اور وہ کون سے احتیاطی اقدامات ہیں جو آپ نے کرنے ہیں جس سے آپ کو آنے والے وقت میں آپ کے فروٹ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اٹیک نہ آ جائے۔ سب سے پہلا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے پودے پر اس طرح کوئی بچا ہوا فروٹ، جو پرانا گلا سڑا فروٹ ہو، اس کو ریموو کر کے سائڈ پر دبا دیں کہیں۔ دوسرا، آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی واٹر شوٹ اس میں نہیں رہنے دینی۔ یہ دیکھیں بالکل ہمارا پودا بالکل صاف ہو چکا ہے، اس کو ہم نے واٹر شوٹ سے پاک کر دیا ہے، اور اس کٹنگ والی جگہ پر ہم نے بوڈو مکسچر پیسٹ ہم نے لگانا ہے۔ اور دوسری سب سے اہم، میں جس شاخ کو ہلا رہا ہوں یہ دونوں آپس میں کراس کر رہی ہیں، اس میں ایک زخم سا بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ بھی ایک بیکٹیریل کالونی بن جاتی ہے۔ اس میں آنے والے وقت میں آپ کو وہ مسئلہ بنے گا جس سے بیکٹیریل کے جو جراثیم ہیں اس جگہ پر چھپے رہتے ہیں۔ جس جگہ پر یہ کراس آپ کی شاخیں ہوئی ہوتی ہیں وہاں ایک زخم کی طرح کھردرا سا آ جاتا ہے، تو اس میں یہ زیادہ بیماری پھیلنے کے چانس ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں تمام جو جتنے بھی ہمارے ورکر لگے ہوئے ہیں یہ اس کو ریموو کر رہے ہیں اور وہ شاخیں جو خراب ہیں ان کو کاٹ رہے ہیں۔ اور تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے کہ جس شاخ سے آپ نے یہ پرانا پھل توڑ لیا، پچھلے سال جو پھل لگا تھا اس کو آپ نے توڑ لیا، یہ شاخ ابھی کبھی زندگی میں پھل نہیں لے گی۔ یہ نوٹ کر لیں کہ جو بھی شاخ نے پھل ایک دفعہ اٹھا لیا وہ پوری زندگی آپ کو دوبارہ پھل نہیں دے گی۔ تو اس کا کیا ہم نے حل کرنا ہے کہ اس شاخ کو ہم نے 2 سے 3 انچ چھوڑ کر اس کو کاٹ دینا ہے۔ جب ہم اس کو کاٹ دیں گے تو یہ پیچھے سے جو بقیہ بچی شاخ ہوگی وہ آپ کی پودے کا حصہ بن جائے گی۔ وہ شاخ تقریباً آپ کو ہو سکتا ہے اسی سال بھی میں وہ فروٹ دے دے۔ یہ دیکھیں، اس سے آپ نے پھل توڑ لیا لیکن یہ سوک پیدا کرتے آگے جا رہی ہے۔ جب اس کو کاٹ دیا جائے گا اس طرح، یہ دیکھیں یہاں پر سوک ہے، اس کو 1 انچ چھوڑ کر ہم نے کاٹ دینا ہے، یہ شاخ آپ کی بقایا دوبارہ پھٹان لے گی اور اسی سال پھل بھی اٹھا سکتی ہے۔ یہ تمام وہ شاخیں ہیں جس نے پچھلی دفعہ پھل لیا تھا، اس کو ہم نے یہ کاٹ دیا ہے۔ ابھی یہ ہماری نیکسٹ آنے والی شاخیں بن جائیں گی، اس سے فروٹ ہم لے سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بالکل آگے سوکھتی جائے گی اور آپ کے پودوں کو نقصان کرتی جائے گی۔ یہ 2-3 ٹرکس تھے جو میں نے آپ کو بتانے تھے۔ اور لاسٹ میں یہ دیکھیں، یہ ہم نے بوڈو پیسٹ لگا دیا ہے
جن جگہوں پر واٹر شوٹیں کاٹی گئی ہیں وہاں سے آگے فنگس پھیلنے کا ڈر تھا، اس کے اوپر خاص خیال رکھنا ہے۔ اوپر جو کوئی شاخ ہوگی وہاں بھی آپ نے پیسٹ ضرور لگانا ہے، جو بھی آپ کا پیسٹ لگائے، یہ جہاں جہاں ہم نے شاخیں کاٹی ہیں وہاں اور باقی تمام تنے کو 2 فٹ تک ہم نے پیسٹ لگایا۔ اگر پیسٹ لگانے والا اوپر کی طرف نگاہ کرے تو اس کو جو بھی واٹر شوٹ کی کٹنگ نظر آئے اس کے اوپر ہلکا سا برش لگا دے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پودے ایک تو خوبصورت لگیں گے، دوسرا جو جڑ کی بیماریاں اوپر کی طرف جاتی ہیں جڑ سے یا زمین سے، اس سے کافی حد تک آپ کو اس کا تحفظ مل جائے گا۔ اور یہ آنے والے وقت میں بارشوں کے سیزن میں جب بارشیں دھل کر یہ نیلا تھوتھا چونا زمین کی طرف جائے گا تو زمین کے اندر جو بھی بیماریاں ہوں گی اس کے تنے کے نزدیک وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ 2-3 باتیں ضروری تھیں۔ بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ ہم نے کٹنگ کا پروسیس کیسے کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کو کیا آگے ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ تو ہم نے اس کو پچھلے سال ہمارا سیمی آرگینک پکنک تھا، ہم نے ریز بیڈ کے اوپر شفٹ کر رہے تھے، ہلکی سی پٹڑی بنائی تھی۔ اس دفعہ ہم نے اس کو مکمل، یہ دیکھیں آپ، مکمل میں دکھا رہا ہوں، یہ مکمل ایک پٹڑی جو ابھی 3 فٹ کی ہم نے کمپلیٹ کی ہے۔ اگلے سال انشاءاللہ یہ 42 انچ کی کمپلیٹ پٹڑی بن جائے گی، اس کے اوپر فل ملچنگ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ کوشش ہم کریں گے کہ آنے والے سالوں سے اس کی خوراک جو ہم دیتے ہیں اس کو بند کر دیں، کیونکہ پکنک میں کسی قسم کی کوئی اوپر سے خوراک دینا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جو ملچنگ ہوتی ہے یہ فرمنٹیشن ہو کے یہی خوراک بنتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ گلی سڑی جو آپ کی پہلی جو ملچنگ ہوئی ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ بالکل خوراک بن چکی ہے۔ یہی کافی ہے اس پودے کے لیے، کیونکہ جب ہم پکنک پر آئیں گے، پکنک کا مطلب ہی پائیدار قدرتی نظام کاشت ہے۔ یہ ایک ایسا پائیدار نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمیزون میں ہمیں واضح مثال کے طور پہ دکھایا کہ وہاں پر جتنے بھی پودے ہیں ایک تو اونچائی میں لگے ہوئے ہیں، اس کے نزدیک کوئی بھی پانی لگانے نہیں جاتا، کوئی بھی اس کو خوراک نہیں دینے جاتا، اس کے ہی پتے نیچے گرتے ہیں، وہ خوراک میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ جو بھی جڑی بوٹی سالانہ اگتی ہے وہ دوسرے سیزن میں خشک ہو کر گل سڑ جاتی ہے، وہی خوراک بنتی ہے۔ بارشوں کے سیزن میں بارشیں ہوتی ہیں، جب وہ تہ لگی ہوئی ہوتی ہے اسی جڑی بوٹی کی پتوں کی تو نیچے وتر قائم رہتا ہے۔ اگر سال بھر بارش بھی نہ ہو تو اس کے لیے جو قائم شدہ وتر ہے وہی اس کے پودے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی کو ہی دیکھتے ہوئے جو ہمارے محترم محسن آصف شریف صاحب ہیں، انہوں نے پکنک متعارف کروایا پائیدار قدرتی نظام کاشت، جس کے اوپر ہم گندم کاشت کر سکتے ہیں، سرسوں کاشت کر سکتے ہیں، کماد کاشت کر سکتے ہیں، باغات کاشت کر سکتے ہیں، اور بہت ساری ہر وہ جو ہم نے کاشت کرتے ہیں وہ جتنی بھی ہم نے فصلات و باغات سبزیات اس کے اوپر ہم کاشت کر سکتے ہیں، بغیر کسی کھاد کے، بغیر کسی فرٹیلائزر کے، بغیر کسی کیمیکل کے۔ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہمارا یہ انار بھی ایک ٹوٹل آرگینک سسٹم میں آئے گا۔ ابھی ہمارا بوڈو پیسٹ لگا، یہ بھی تقریباً کیمیکل کے ہی قریب آتا ہے، لیکن اس کو ہم زیادہ سپرے کی صورت میں استعمال نہیں کرتے، ابھی موڈ کی طرف لگاتے ہیں۔ واٹر شوٹیں کٹنگ ہوئی ہے، ابھی سیمی آرگینک ہے، سیمی پکنک ہے، سیمی بیڈ کہہ لیں اس کو ہم۔ جب یہ مکمل ریز بیڈ فرمنٹیشن کی طرف چلا جائے گا، مکمل اس کی پٹڑیاں کی پیمائش پوری ہو جائے گی، اس کی ملچنگ جو فرمنٹیشن میں چلی جائے گی، تو پھر یہ بھی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پودا اپنی مدافعت اتنی بنا لیتا ہے کہ اس کو کسی قسم کا کوئی کیمیکل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر ذرے میں وہ طاقت رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر کیمیکل پیدا کرنا ہوتا تو وہ اس کے بھی کوئی خزانے ضرور بناتا، لیکن کیمیکل انسان نے خود بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اس کے اندر وہ ہر وہ چیز رکھ دی جو ایک پودے کو، پودا ایک جاندار ہے، اس کی جو ضروریات ہے اس کے مکمل ہر ذرے میں وہ چیز اس میں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، وہ پودا لیتا ہے۔ جس طرح تمام جنگلات ہوتے ہیں وہاں بھی وہی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تمام خوراکیں کھادیں بنتی ہیں، وہ پودا خود ہی اس خوراک کو کلیکٹ کرتا ہے اور ہر طرح کا پھل پیدا ہوتا ہے، ہر طرح کا پودا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ سے کرنا ضروری تھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جس پروسیس میں ہم جائیں گے، جو کھاد کی صورت میں ہم اس کے اوپر اپلیکیشن کریں گے اور جو سپرے وغیرہ اس کی احتیاطی تدابیر جو اپنائیں گے، اس کے اوپر بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دوں گا۔ ابھی یہ تھوڑا سا جو ایک موضوع تھا جس کے اوپر میں ڈسکس کرنا لازمی سمجھتا تھا۔ آپ کے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کو گروپوں میں شیئر کیا کریں تاکہ ہر دوست کے پاس یہ انفارمیشن پہنچے۔ آپ کے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔